کیونکہ اتنی سخت گرمی میں اور اتنی زیادہ مصروفیات کے باوجود آپ مستقل پروگرام میں موجود رہے اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پڑھا دیں، میں نے جانا ہے۔ آپ کا سر بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور اب میں سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گی سر، کہ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ فقیر صاحبہ، صاحب کتاب و صاحب شام پروفیسر منور صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، اکابرین مجلس اور تمام علم دوست اور کتاب دوست خواتین و حضرات جو یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے مقالے پڑھے ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں صاحب کتاب کو، جسے رفعت انجم نے آج نہ صرف منور ملک کہا بلکہ یہ کہا کہ ماہ منور ہے، میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نئے مضمون پر، اس مضمون پر کتابیں اور بھی آئی ہوں گی طاق و جفت پر، لیکن آپ نے اس موضوع کو ایک نئے اینگل سے پیش کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی نئی کتاب جب مارکیٹ میں آتی ہے، نہ صرف یہ کتاب بلکہ کوئی بھی نئی کتاب مارکیٹ میں آئے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی یہاں موجودگی، آپ تمام کتاب دوست اور ان دوست خواتین حضرات ہو، اس گرمی کے موسم میں آپ کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر نئی کتاب کا آپ خیر مقدم کرتے ہو، اور خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کتاب جو ہوتی ہے وہ سوچنا سکھاتی ہے۔ آپ کو صاحب کتاب کی سوچ سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، آپ کو صاحب کتاب کی سوچ سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، بٹ the important thing of any book is کہ وہ آپ کو سوچنا سکھاتی ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بھی ہمیں سوچنا سکھاتی ہے، اور یہی اس کتاب کی بڑی خصوصیت ہے۔ اور سوچنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے صرف اس وقت تک جب معاشرے کے اندر سوچ ہو۔ جب سوچ ختم ہو جائے معاشرے میں تو وہ مادی طور پر تو زندہ رہ سکتا ہے، اخلاقی طور پر اس معاشرے کا وجود نہیں رہتا۔ اگر آپ کا معاشرہ، اگر ہمارے معاشرے نے زندہ رہنا ہے تو سوچ کا جو ڈول ہے وہ ختم نہ ہو۔ سوچنا چاہیے، اور سوچنے کی تحریک کتابیں دیتی ہیں، تحریریں دیتی ہیں، آپ جیسے ادیب و شاعر وہ سوچ کو متحرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس دوران آئی ریئلی کمپلیمنٹ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس محفل میں بلایا اور دعوت دی۔ میں پروفیسر منور صاحب سے پہلے نہیں ملا، آج میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، البتہ جب یہ کتاب مجھے آپ نے بھیجی تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کتاب کا کہ آپ کتاب دیکھ لیں تو صاحب کتاب اور کتاب کے بارے میں ایک آئیڈیا ذہن میں آتا ہے۔ اور یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک تو پروفیسر منور ملک صاحب کی جو ایجادات ہیں جن کے وہ معجد ہیں، 50 کے قریب ان کی ایجادات ہیں، ان کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں۔ اور دوسرا یہ کتاب جو ہے جس طرح اس کا موضوع بتا رہا ہے جفت و طاق، اس کے بارے میں بھی ہے۔ تو خود اپنے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریپیٹ دیٹ، ان کی جو ایجادات ہیں آف کورس وہ جو ان کی ایجادات ہیں دے ہیو ٹو پاس دا ٹیسٹ آف ٹائم، ان کا امتحان ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ بڑے جو انہوں نے اپنے ایجادات کا ذکر کیا ہے بڑی حیران کن ہے، اور میں حیران ہوں کہ کیوں اب تک
اس کو پرکھا نہیں گیا. اگر ڈاکٹر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں تو یہی دعویٰ کیا ہے کہ وہ 50 لاکھ لوگوں کو گھر دے سکتے ہیں, اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اکنامک ماڈل. جو ڈاکٹر صاحب سولر انرجی کا یا ندی نالوں کے پانی کی رفتار کو تیز کرنے کا تاکہ بارش کا پانی, یہی ہے نا. یہ جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی, آئی واز ریئلی سرپرائز. آئی کانٹ سے کہ ہی از رانگ. If he is feeling so passionately about these inventions, then it is, I think, for the government کہ وہ دیکھ لے کہ بھئی اگر ایسی, یہ تو ایک نیا اکنامک ماڈل پیش کر رہے ہیں. تو میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں پروفیسر صاحب کہ مجھ سے جہاں بھی ہو سکے گا میں یہ بات اٹھاؤں گا کہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں. میں پروفیسر منور کی جو اکنامک تھیوریز ہیں ان کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ایک نیا اکنامک ماڈل انہوں نے دیا ہے اور اس اکنامک ماڈل کو پرکھنا چاہیے, اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے. اور اگر اس اکنامک ماڈل ورکیبل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے جو طاق اور جفت کے بارے میں ہے, اس پر بڑی باتیں ہو گئی. I should not be talking too much about this, لیکن 2 outstanding comments میں نے یہاں سنے. مجھے آپ کا نام تو معلوم نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا کہ اس کا تعلق تشریف رکھے اور آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑا. مجھے آپ کے نام کا بھی علم نہیں ہے, I'm sorry. اور آپ نے اس کو علم العادات کے ساتھ جوڑا, if I recall correctly. اور یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں دونوں. یہ جو طاق اور جفت ہے, اگر یہ 1 اور 2 اور 3 اور 4 ہے تو لازماً یہ علم العادات ہے. اور علم العادات جیسے آپ نے کہا کہ اس کا انسان کی زندگی کے ساتھ, نہ صرف انسان کی زندگی کے ساتھ بلکہ اور بھی جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون, اس میں بھی علم العادات کا ہے. آپ نے ذکر کیا قرآن شریف کا, and I was really struck. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. آپ نے لفظ جو ہنسا ہے 7 اس کو ایکسپلین کیا. and I was struck. مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ جو ہنسا ہے 19 کا, یہ بھی تو قرآن میں عبارت ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے ہوں گے, why should the Quran mention this 19? کوئی معنی تو ہوگا اس 19 کا. جو آپ نے 7 کا کہا اس کا کوئی معنی تو ہوگا. ہمیں اس وقت پتہ نہیں چل سکتا, ہمارا علم محدود ہے, کہ جب خدا کہتا ہے کہ دوزخ کے اوپر میں نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں تو سرٹنلی اس کا کوئی معنی تو ہوگا. ہنسا 19 میں کوئی منطق ہوگی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو تمام صورتیں 114 وہ 19 پر تقسیم ہوتی ہیں, ماشاءاللہ وہ 19. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو الرحمن آتا ہے وہ 57 مرتبہ آتا ہے بسم اللہ کے علاوہ, وہ بھی تو 19 کا تقسیم ہے. I mean, these are the kind of things کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے یہ صورتیں جو ہے وہ 19 کا فنکشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو وہ 114 بار آیا ہے جو 19 کا فنکشن ہے. بسم اللہ کے جو کل حروف ہیں وہ 19 ہیں. تو یہ اور دوزخ پر جو داروغے ہوں گے وہ 19 ہیں. یہ قرآن کہتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. اور اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر ہنس 19 میں کوئی چیز تو ہے. اور جو آپ نے کہا 7 آسمان اور 7 زمینیں, اس میں کوئی ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جب طاق اور جفت کی بات کی ہے تو گویا آپ نے ٹپ آف دا آئس برگ, علم العادات کا جو ٹپ ہے, دا ٹپ آف دی آئس برگ کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے. دس آلسو آئی تھنک کہ علم العادات کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. اس کی توضیحات کی جا سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے اس تجزیے سے زیادہ متفق نہ ہوں کہ طاق جو ہے تو وہ ایک ہی طرح کے مزاج ہے اور جفت ہے وہ بالکل ایک ہی طرح کا مزاج ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر, کیونکہ ان مزاجوں کے اندر بھی تو مختلف مزاجیں ہیں,
طاق مزاج کے اندر بھی مختلف طاق مزاجیں ہیں اور جفت مزاج کے اندر مختلف جفت مزاجیں ہیں. ایسا تو بھی شاید نہ ہو کہ تمام دنیا میں جو ہے تو طاق جو ہے وہ ایک ہی طرح کا مزاج رکھتا ہو. جفت دیر آر ویلز ود ان ویلز، مزاج ود ان مزاج، آئیڈیاز ود ان آئیڈیاز. تو یہ تو درست ہے کہ اوور آل مزاج ایسا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر طاق کا مزاج، اس کا بڑا فائدہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ آپ کو مزاج سمجھنا جو ہے، مزاج سمجھنا ہی آدھی کامیابی ہے. کہ اگر آپ کسی کا مزاج سمجھیں اور اپنا مزاج سمجھیں تو پھر آپ کے لیے جو راستہ ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک بہت ہی گہرا علم ہے اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس علم کو پا لیا ہے، خواہ وہ علم العادات ہو، خواہ علم جعفر ہو. nobody can say کہ میں نے علم پا لیا ہے. یہ جو علم و دانائی جو ہے، حضرت سلیمان کی جو دعا تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ خبردار یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے حکمت پا لیا ہے. یہ حکمت اور علم اور دانائی جو ہے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پا لیا ہے. لیکن پروفیسر صاحب کی اس کتاب جو ہے، انہوں نے حکمت، دانائی اور علم کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے، اور اس قدم کو جو انہوں نے اٹھایا ہے ہمیں اس کی جو ہے قدر کرنی چاہیے، مبارکباد پیش کرنا چاہیے. فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جفت ہو یا طاق ہو، ان کے اندر ایک امتزاج ہے، عادات کے اندر بھی ایک امتزاج ہے، ایک بیلنس ہے. اور اگر اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا جائے، اس کے اندر بیلنس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. تو جفت اور طاق میں اگر بیلنس ڈسٹرب ہو جائے تو خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر گڑبڑ نہ کرو. تو وٹ وی شوڈ لک ایٹ از میزان، دا بیلنس بٹوین طاق اور جفت. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا نظریہ جو بھی ہو، مجھے اس سے شاید 100% اتفاق نہ ہو، خواہ جفت ہو یا خواہ طاق ہو. میں یہ کہوں گا کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا صوت و حرف، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. اگر خون جگر ہے خواہ وہ طاق ہے، اگر خون جگر ہے خواہ وہ جفت ہے، تو معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. ایک بار پھر میں آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو اتنے غور سے سنا کہ مجھے بھی تھوڑا شک ہوا کہ شاید میں کوئی ڈھنگ کی بات کر رہا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے آج کے تقریب کے. اس سے پہلے میں سر اختتام کر لوں، صرف 2 منٹ تشریف رکھیں، سر 2 منٹ صرف تشریف رکھیں کہ اس سے پہلے کہ اختتامی کلمات کی طرف آؤں، میں چونکہ سر موجود ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں سر کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ تک پہنچنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا مہرہ موجود ہے. تو ہم اور یہاں پہ بہت ساری، چونکہ ہم لوگ لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں، یہاں پہ اس وقت بہت ساری ادبی تنظیمیں موجود ہیں جن کے نمائندے موجود ہیں. حال ہی میں ہمارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بہت سارے ادبی ادارے ختم کیے جا رہے ہیں. ہم تمام ادبی تنظیمیں آج کی اس نشست کے وسادت سے بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آپ کی وسادت سے سر میم یہ پہلی اسٹیپ ہے کہ ہم گورنمنٹ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. سیکنڈ جو اس میں میجر بڑی چیز ہے، اس کے بعد ایک تو یہ ادارے ختم نہ کیے جائیں کیونکہ پہلے ہی ادیب کس حال میں ہیں، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سیکنڈ جو موجودہ اداروں میں پوزیشن ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ چند گروہ اور مافیا اس پہ قابض ہے. اس مافیا کو خدا کے لیے ہٹایا جائے. عام ادیب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عام ادیب جو
فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے اس کو توجہ دی جائے. سر ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے لکھنا مشکل نہیں ہے, 20ویں گریڈ پہ بیٹھ کے لے کے 15-20 لاکھ ان اداروں سے لے لینا کوئی مشکل نہیں ہے. میرے اس بھائی اور سر چاہے مقتدرہ ہے, چاہے اکیڈمی ہے, چاہے مقتدرہ قومی زبان دیگر علمی ادبی اداروں کا گلا گھونٹنے جا رہے ہیں. یہ سر اسی کی مذمت کر رہے ہیں ہم. کا قتل ہے, اہل قلم کا قتل ہے, پورے قلم قبیلے کا قتل ہے. انہوں نے سوچ لیا اس شوباز حکومت نے کہ ہم سر ہم کسی کسی سیاسی کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی سیاست کی بات نہیں کر رہے, ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہے. ہمیں پارٹیوں سے غرض نہیں ہے, ہمیں ادیبوں سے غرض ہے, اور ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بات سر والی بات اور میڈم والی بات کہ ہمیں احتجاج کرنا پڑا تو ہم روڈ پہ آئیں گے. ہم روڈ پہ آئیں گے, سر بالکل آئیں گے, حکم. ضرور آئیں گے. رفت صاحبہ بابا صاحب یہ ادارے بھٹو صاحب نے بنائے تھے, اور جب تک آپ لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے. یہ میرا یہ انشاءاللہ یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں. اور جتنے مہمان ہمارے یہاں ہال میں موجود ہیں, آپ سب کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے, آپ چائے پی کے جائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ, بہت نوازش, گرمی میں آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ.